صلاح الدین ایوبی. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے. علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک ممبر نے بھی بات کی. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اسلام ہے اور یہ مذہب اسلام کا نام ہے. مذہب مطلب کیا؟ اسلام. اور یہاں ہر ایک کے جیب میں ایک فتویٰ ہے اور یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے اور اس کے خلاف ہر ایک اٹھتے ہیں اور فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد. ابھی آپ نے لبیک کو دہشت گرد قرار دیا اور کل جمعیت کو کر لو, پھر سپاہ کو کر لو, پھر اس کے کر لو. اس طرح امریکہ جو سب سے دنیا میں بڑے غنڈہ ہے اور اس کے ساتھ ناٹو کے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے خلاف افغانستان میں لڑے, 20 سال لڑائی میں کیا نتیجہ نکلا؟ اور یہ باتیں ایسے معمولی لینا ٹھیک ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی عاشق رسول ہیں, علی محمد صاحب بھی عاشق رسول ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ 1000 ہے, 2000 ہے, 10,000 ہے, کتنے لوگ ہیں اور اس کے خلاف یہ عوام جو ہے یہ ملک کے بچوں کی طرح ہے. اور آپ کے بچے اگر کوئی خدا نہ خواستہ, میں تو شرارت بھی نہیں کہتا ہوں, اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے, تو آپ نے مذاکرات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے. اور آپ نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ, حکومت نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ, کہ وعدے میں کیا ہے کہ ہم نے, علی محمد صاحب ابھی کہہ رہا ہے کہ ایوان کو بلائیں گے اور ایوان میں یہ مسئلہ رکھ دیں گے. یہ وعدہ کب ہوا اور ایوان میں ابھی تک رکھا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے, جو بھی ہے اس غفلت کی وجہ سے ہے, اور یہ غفلت اس پہ ڈالنا یہ میرے خیال میں ظلم ہے. جناب اسپیکر صاحب مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں, ایسے باتیں کہ ہر ایک اس طرح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد کس نے بنایا, تو آپ اس طرح یہ دہشت گرد یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے امن کو تباہ کیا, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ آپ کی بات جو میں ایکسپنج کرتا ہوں اس کو. جی آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹھی ہوئی لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہے, اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. اور یہاں بیٹھی ہوئی لوگ جو ابھی لبیک پہ دہشت گرد کا فتویٰ لگائے, آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپنج کرتے ہو؟ یہ اس نے جو اس پہ دہشت گرد کا فتویٰ لگایا, کر سکتا ہوں ہاؤس کی کاروائی کو نہیں, اس نے جو ابھی دہشت گرد کا فتویٰ لگایا ان لوگوں پہ اس کو بھی ایکسپنج کر دے. تو اس سے جو ملک تباہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر دہشت گرد تو نہیں ہو سکتا ہے. ملک کے امن کو تباہ کر دے, ملک کی امن و امان کو تباہ کر دے. آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ دہشت گرد نہیں ہے, کیا ہے؟ جناب اسپیکر ذرا سوچ سمجھ کے ہر ایک یہاں پہ بات کر لے. اور یہ جو عوام اس طرح ملک کیوں وعدہ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں, کس اعتماد پہ کیوں, کس پہ اعتماد ہوتا ہے؟ جب لبیک کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا, کیوں ڈالتے ہیں؟ تو مذاکرات کر لیں. پھر یہی چیزیں ہماری ملک میں اپنے پارٹی کے لیے جو ہم کرتے ہیں, یہاں پہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں, یہی بربادی تباہی ہم نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سب نے کیا ہے, سب پارٹی والوں نے کیا ہے. یہاں پہ کیا ہوا؟ اسٹیشن کو, پولیس کو مارا, سب کو مارا. تو پھر وہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہے. تو یہ اسپیکر صاحب اس طرح نہیں ہونی چاہیے. ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, ہر عمل کے رد عمل ہوتا ہے. تو آپ ایک ملک کے حکمران ہیں, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنی چاہیے. بغیر سوچ سمجھ کے فیصلے سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. یہ آپ پوری بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ 1000 نہیں ہے, 2000 نہیں ہے, لاکھ نہیں ہے, یہ کروڑوں لوگ ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ ہم سب سر قربان کرتے ہیں, صرف منہ سے نہیں, زبان سے نہیں. اور ہم نے عملی ثابت کرنا ہے. شکریہ, تھینک یو جی. میں ایک بات بتاؤں, اس ہاؤس میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیٹھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر اپنی زندگی نہیں قربان کر سکتا. ہم یہ دیکھیں, میں سب سے ہاتھ اٹھا کے چاہتا ہوں, ہم سب عاشقی رسول ہیں. ہم سب جو ہے نا ہمارے لیے اتنا جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے بارے میں ہم کوئی سیاست نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا. جی محسن داور پلیز. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. مختصر جی پلیز. اسپیکر نہیں, زیادہ اسپیکر, بات تفصیلی ہے.
بہت شکریہ جناب اسپیکر. جس طرح آپ نے کہا شروع میں کہ ہم سب عاشق رسول ہیں, اس میں دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں, لیکن افراد کو یا کسی فرد کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے کسی بھی مطالبے کو منوانے کے لیے تشدد پہ اتر آئے. یہ اختیار ہم کسی کو نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہاں پر جو ذکر ہوا, مجھ سے پہلا وہاں سے کس نے ذکر کیا, میں کیٹیگوریکلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان دہشت گرد تھے, طالبان دہشت گرد ہیں اور طالبان دہشت گرد رہیں گے. ہم اس کو کسی طریقے سے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. جناب اسپیکر, مسئلہ ہمارا یہ دوسرا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی آگ سے بار بار کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہونی چاہیے یہ تحقیقات کہ طالبان کو کس نے بنایا, کیوں کر ہم نے کرائے کی جنگ لڑی افغانستان میں, اور اس کے پھر کیا کانسیکوینسز تھے, کیا رد عمل اس کا آیا, پھر ہم نے کتنا سفر کیا اس رد عمل سے, اس جنگ, وہ جو کرائے کی جنگ ہم نے لڑی, اس سے پھر ہم نے کیا بحیثیت اسٹیٹ ہم نے کتنا سفر کیا. ان تمام باتوں پر ہم نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس چیز کی تحقیقات سکیں. بات آتی ہے ٹی ایل پی پر, ذرا اس کی بھی تو تحقیقات کر کہ ٹی ایل پی کس نے بنائی. ہم کیوں کر یہ جو ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سفر کر رہے ہیں, ایک ریفرنس جس کا ہم وہ سامنا کر رہے ہیں, وہ کیوں سامنا کر رہے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ وہ تہ تک پہنچ گئے تھے اور اس نے بتا دیا تھا کہ کون اس چیز میں ملوث ہے, کس نے بنائی تھی یہ ٹی ایل پی. دیکھیے جی, سیاسی نظریات کا ہر ایک کو حق حاصل ہے اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق, لیکن پھر اس حد تک پہنچ جانا کہ آپ پھر دوسروں کی زندگی کو مفلوج کر دے, پھر آپ دوسروں کی جو آپ پر روڈ اپ کو بند کر دے, آپ پر تشدد پر اتر آئے, اس چیز کی کسی کی بھی کسی صورت پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معمولی سی سیاسی گینز کے لیے, چھوٹی موٹی پولیٹیکل ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے ہم استعمال کرتے رہے ہیں. ہم نے طالبان کو بھی استعمال کیا, ہم نے افغانستان میں بھی اس کو استعمال کیا, اور یہاں پر جس طرح ابھی بات ہوئی کہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی, جناب اسپیکر آپ بتائیں, میں مختصر کر رہا ہوں, آپ علی محمد خان صاحب بتائیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. نہیں ٹائم بہت شارٹ. علی محمد صاحب جسٹ اسپیکر صاحب جسٹ کوئک, آپ کوئک اس کو رسپونڈ کریں, کوئک دیتا ہوں جسٹ. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ ہم آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں اگر ممبران چاہیں, اگر میری بات اگر یہ سن لیں, کیونکہ ان کی بات ہم سننے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ لڑنے مرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. دیکھیں, جو ختم نبوت کا ایشو ہے, جو عشق رسول کا ایشو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہماری یہ دوست جو ٹی ایل پی کے جو ایک سیاسی جماعت تھی وہ نکلے, وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلے. لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا تو حکومت کو سخت اقدامات لینے پڑے. باقی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو تحریک لبیک والے نکلے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نکلے, اور ہم جو بات کرتے ہیں ہم بھی عشق رسول میں بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ خود نہیں کیا تھا. اور دوسرا دیکھیں, جب بھی کوئی آپ کی ملک کے کوئی سیاسی جماعت یا کچھ لوگ آتے ہیں, حکومت ان سے بات کرتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھیں اور آپ ان کو کرش کر دیں یا ان پہ کوئی ایکشن کر دیں؟ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی, قادری صاحب آئے, ان سے انہوں نے بات کی. جب میاں صاحب کی حکومت تھی, یہی لوگ ٹی ایل پی کے ہمارے دوست آئے, انہوں نے ان سے بات کی, انگیج کیا. ہماری حکومت میں دو بار ہی آئے. ایک ٹائم پہ جناب شہریار خان آفریدی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے اپنے قادری صاحب کے تعاون سے ان سے انگیج کیا اور پرامن طریقے سے معاملہ حل ہوا. دوسری بار جب یہ آئے ہیں تو انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اور قادری صاحب نے پھر انگیج کیا. یہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, یہ کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے جو ادھر آئے تھے. ان سے بات ہوئی. لیکن میں نے دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بات وہاں پہ ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے جہاں پہ کوئی بات آپ کی سننے کے لیے تیار ہو. ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا اور ان کو یہی بتایا گیا قادری صاحب کی طرف سے, 7 گھنٹے ان کے ساتھ مستقل نیگوشیٹ کیا کہ ہم آپ کا معاہدہ لے آئیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی کسی کا کوئی ظلم زبردستی کی بات نہیں ہے. ہاں, اس بات پہ سب ایگری ہیں, پورا ایوان ایگری ہے کہ کوئی جتھے کو اجازت نہیں ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بزور طاقت, بزور شمشیر یا کوئی پریشر ڈال کے حکومت وقت سے اپنا فیصلہ منا سکے. آپ اپنی بات رکھیں, حکومت اپنے معاملات دیکھے گی اور اس کے بعد اس پہ جو مناسب ہوگا فیصلہ کرے گی. دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہو, زرداری صاحب ہوں, یا میاں صاحب ہوں, یا آپ ہو, یا میں ہوں, یا کوئی بھی ہو,
کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, یہ بات ہی ختم ہو گئی. ہم سب جی ہم سب عمران شاہ غلامان صاحب پلیز.